وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 252، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم انہیں آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی سچی آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھی جا رہی ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی رسالت کی تصدیق کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ اور یہ جو تمام آیات پیچھے گزریں، بنی اسرائیل کا جو پورا واقعہ سنایا گیا، یہ واقعہ بنی اسرائیل نے تو اپنی تاریخی کتابوں میں بدل دیا ہوا تھا، کیونکہ اصل واقعے کا جو مقصد تھا بیان کرنے کا، وہ ان کے علماء بدل دیا کرتے تھے۔ عوام الناس تک اصل حقیقت نہیں پہنچتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حقیقت، پوری اس واقعے کی حقیقت اور سچائی لوگوں کو بتائی، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اللہ کے، کیونکہ یہ باتیں اس سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھیں، تو یہ دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی۔ اور یہ جو پچھلا پورا واقعہ گزرا ہے، تو انسان بہت اس میں بہت سارے لیسنز ہیں ہم سب کے لیے ایز اے امت مسلمہ، کہ دین تو ہمارا سچا ہے، ہماری کتاب سچی ہے، ہمارا پیغمبر سچا ہے، لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ مسلمانوں پہ اب جو ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح مسلمان پستی کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ابھی ریسنٹلی یہ رمضان میں واقعہ ہوا، فلسطین میں اتنا مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، عین مسجد اقصیٰ کے اندر۔ تو بچے بھی یہ سوال کرتے تھے کہ کیوں مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس سارے واقعے کے اندر کہ بنی اسرائیل نے جب تک اللہ کی فرما برداری کی، دین پر رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، بہت سارے انعامات، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کیے۔ لیکن جب اس قوم نے دین کو چھوڑ دیا، اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، تو پھر جو ہے مشکل کا شکار ہو گئے۔ تو امت مسلمہ کی اب جو مشکل صورتحال ہے، اس کی بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ایز اے مسلم ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہوئے ہیں، اپنی کتاب سے دور ہو چکے ہوئے ہیں۔ آج کا جو مسلمان ہے، دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف اپنی دنیا بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہمیں جو اس پارے میں بار بار یاد دہانی کروائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا تھا کہ ہمیں امت وسط کا کردار ادا کرنا تھا۔ ہم وہ امت ہیں جن کو قرآن، دین لوگوں تک، دنیا تک پہنچانا تھا۔ ہم خود ہی نہیں اس کو سیکھ پائے تو دنیا تک کیسے پہنچائیں گے؟ یہ ہمارے زوال کی جو ہے وجہ ہے، اور یہ ابتدا وہیں سے ہوگی، دوبارہ سے عروج کی طرف ابتدا وہیں سے ہوگی جہاں سے بنی اسرائیل کی ہوئی تھی، کہ ان کی قوم نے خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش شروع کی۔ تو اللہ اس قوم کی تب تک حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اس چیز کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو اس میں بہت پازیٹیو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ہم خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، جب اصلاح کا کام شروع کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری قوم، ہماری امت دوبارہ سے عروج پہ آئے گی۔ اس کی عزت، کھوئی ہوئی جو عزت ہے، یہ دوبارہ بحال ہوگی، لیکن کام شروع وہیں سے ہوگا کہ خود ہر انسان اپنی اصلاح کا کام شروع کرے، اور اصلاح تب ہوگی جب ہم دین پر چلیں گے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے دینی علماء ہیں اس وقت، جنہوں نے ہمیں دین سکھانا تھا، وہ انفارچونیٹلی دینی علماء ہمارے کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر ہی کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر ہی کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، میں صحیح ہوں تم غلط ہو۔ اسی چکر میں ہمارے دینی علماء پڑے ہوئے ہیں، تو عام لوگوں تک دین کیسے پہنچے گا؟ تو مجھے، آپ کو، ہم سب کو مل کر اس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے دین کو اپنے بچوں تک منتقل کرنا ہے، اور پوری دنیا تک اس کو لے کے جانا ہے۔ یہ اس پارے کا اہم سبق ہے کہ ہمیں اپنی ایز اے مسلمان، ایز اے امت وسط ہونے کا فرض ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا دوسرا جز جو ہے مکمل ہوا۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہم کل کو تھرڈ جز جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔